اپنی صحت کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ السلام علیکم۔ ہیلتھ اویئرنیس سیریز میں آج ہم بات کریں گے فلو یا انفلوئنزا کے بارے میں، اس کی وجوہات کے بارے میں بات کریں گے کہ کس وجہ سے خاص طور پر اکتوبر، نومبر، دسمبر یا حتیٰ کہ جنوری فروری میں اس کے کیسز بہت زیادہ آتے ہیں، بہت زیادہ لوگوں کو فلو، نزلہ، زکام کی شکایت رہتی ہے، اس کے ساتھ کچھ کمپلیکیشنز بھی ہیں۔ ان ساری چیزوں کو ڈسکس کریں گے اور خاص طور پر اس کے علاج کے بارے میں بات کریں گے کہ آیا اینٹی وائرل جو میڈیسن ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا آپشن بچتی ہے، کس طریقے سے ہم اس کو اچھی طریقے سے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں فلو یا انفلوئنزا ہے کیا۔ تو یہ ایک وائرل انفیکشن ہے، یعنی کہ ایک وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ انفلوئنزا وائرسز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب یعنی کہ کسی بھی بندے کو ہوا ہوتا ہے، جب وہ کانستا ہے، سانس لیتا ہے، تو وہ ہوا میں اس وائرس کو چھوڑ دیتے ہیں اور قریب جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو انہیل کر دیتے ہیں، انہیں اس طریقے سے جو ہے یہ منتقل ہو جاتا ہے۔ یا پھر ڈائریکٹ کانٹیکٹ کی وجہ سے کہیں پہ اگر یہ وائرس پڑا ہوا ہے، کسی بھی سرفیس پہ پڑا ہوا ہے، وہاں پہ ہاتھ لگ جائے، یہی ہاتھ جب ہم اپنے چہرے پہ، آنکھوں کے ذریعے اس طریقے سے یہ وائرس جو ہے اس کا ہم شکار ہو جاتے ہیں اور یعنی کہ ہمیں انفلوئنزا یا فلو کی شکایت ہو جاتی ہے۔ انفلوئنزا یا فلو کے علامات کے بارے میں اگر بات کریں تو عام علامات جیسے کہ نزلہ زکام میں ہوتی ہیں، وہ تھوڑی سی شدت اختیار کر لیتی ہے، یعنی کہ ناک سے پانی بہہ رہا ہوتا ہے، آنکھوں سے پانی آ رہا ہوتا ہے، جسم میں دکن کا احساس ہوتا ہے، اس کے ساتھ بخار ہو جاتا ہے، سر درد کی کیفیت ہوتی ہے، آنکھوں میں دکن کا احساس ہوتا ہے، اور بار بار یعنی ان لوگوں میں جو ہے چھینکیں آتی ہیں، بہت زیادہ ریسٹلیسنس کنڈیشن ہوتی ہے، بے چینی کی کنڈیشن ہوتی ہے۔ یہی کچھ علامات سامنے آتی ہیں۔ کچھ علامات کچھ لوگوں میں پھر شدت اختیار کر لیتی ہیں، لیکن عام طور پر یہی علامات ہوتی ہیں۔ خاص طور پر ان لوگوں میں اس کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے جن کی امیونٹی کمزور ہوئی ہوتی ہے، جو کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہوتے ہیں، ان میں کرونک بیماریاں پڑی ہوتی ہیں، تو ان کو بڑی آسانی سے یہ ہو جاتے ہیں اور ان میں کافی پیچیدگیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ اس کی کمپلیکیشن یا پیچیدگیوں کے بارے میں اگر بات کریں تو یہ نمونیا پیدا کر سکتا ہے، یہ خشک کھانسی پیدا کر سکتا ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ پھیپھڑوں کے حوالے سے کسی بھی طرح کی کمپلیکیشن جو ہے یہ پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے علاج کے بارے میں اگر بات کریں تو اینٹی وائرل ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ بہت ساری ادویات کا استعمال کرتے ہیں، جس میں علامات کو مد نظر رکھتے ہوئے پیراسیٹامول یا پھر OTC اینٹی بائیوٹکس یا پھر ڈرائی کف وغیرہ ساری علامات کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ متبادل کے طور پر اگر ہومیوپیتھک ادویات کو دیکھا جائے تو انفلوئنزا وائرس میں بہت اچھے طریقے سے استعمال ہوتی ہے، اس کا دورانیہ کم کر دیتی ہے، اس کی جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں وہ پیدا نہیں ہونے دیتی اور بڑے اچھے طریقے سے اس کو ختم کر دیتی ہے۔ جن میں اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس ٹیوبرکلینیم ایک میڈیسن ہے جو کہ انٹر کرنٹ میں استعمال کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کو بار بار اٹیکس آ رہے ہوتے ہیں ان میں بیسیلینیم ایک میڈیسن ہے، اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آرسینک ایلبم کا استعمال کیا جا سکتا ہے جو کہ حالیہ وبا میں بھی بہت زیادہ استعمال ہوا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس LM سیپا ہے جس میں ناک یا آنکھوں سے پانی بہتا ہے۔ اس کے علاوہ یوپیٹوریم پرپ ہے جس میں جسم میں بہت زیادہ دکن کا احساس ہوتا ہے۔ جلسیمیم ایک ایسی میڈیسن ہے جن کی امیون ویک ہوتا ہے، جہاں پہ قوت مدافعت کمزور پڑ جاتا ہے اور ان میں بہت زیادہ سستی، کاہلی وغیرہ آ جائے، جلسیمیم کا استعمال کیا جانا چاہیے۔ اور جہاں پہ یعنی کسی بھی گھر میں کہیں پہ بھی اگر فلو جو ہے کسی ایک بندے کو ہوئے اور وہاں پہ دوسرے جو لوگ ہیں وہ آرسینک ایلبم کا استعمال شروع کر دیں تو باقی لوگ جو ہے وہ اس سے بچے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔